بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں واجب المحبت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماؤں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ماں کے بغیر گھر میں رکھی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں۔ دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتی۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی۔ گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حور کیسی ہوتی ہے، میرے خیال میں میری ماں جیسی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتی ہوئی ماں دیکھی۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو، جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اے ماں، میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتی ہوں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے اس کی ماں نہیں ہے۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتا۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ کہاں ہے اتنا تجربہ کسی طبیب کے پاس، ماں آواز سن کر بتا دیتی ہے بخار کتنا ہے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔
ماں کے لیے کوئی کیا لکھے۔ ایک عورت کو شدید تکلیف میں ڈاکٹر سے کہتے سنا، کوئی ایسی دوا نہ دیجیے گا جس میں نیند ہو، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ماں کی کمی ہر عمر میں رلا دیتی ہے۔ یا اللہ میری ماں کو جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ سارے مل کے بولو آمین یا رب العالمین۔